ناظرین آداب، 7 مئی 2024 مطابق 27 شوال کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے تیسرے مرحلے کے تحت اتر پردیش کے 12 اضلاع کی 10 پارلیمانی سیٹوں پر منگل کو سخت سیکیورٹی کے درمیان صبح 7 تا شام 6 بجے رائے دہندگان رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ ریاست کے چیف الیکشن افسر نودیپ رینوا نے بتایا کہ اس مرحلے میں جن 10 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی ان میں سنبھل، ہاتھرس، آگرہ، فتح پور سیکری، فیروز آباد، مین پوری، ایٹا، بدایوں، آولہ اور بریلی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تیسرے مرحلے کی 10 لوک سبھا سیٹوں میں سے 8 سیٹیں جنرل زمرے کی جبکہ 2 سیٹیں ایس سی سماج کے لیے ریزرو ہے۔ ISCE یعنی انڈین اسکول سرٹیفکیٹ امتحان بورڈ کے نتائج میں راجدھانی کے ہونہاروں نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ سٹی مونٹیسری اسکول کے چندریانش رائے نے 10ویں جماعت میں 99.8% نمبر حاصل کیے۔ اسی طرح 12ویں جماعت میں اسی اسکول کی کنشک متل، ارچتا سنگھ اور ساریہ خان نے مشترکہ طور پر 99.75% نمبر حاصل کر کے ملک بھر میں شہرت حاصل کی ہے۔ دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں گرفتار بھارتیہ راشٹر سمیتی یعنی BRS لیڈر کے کویتا کو 6 مئی 2024 کے روز راؤز ایونیو کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ عدالت نے ED اور CBI دونوں ہی معاملوں میں ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دونوں ہی تفتیشی ایجنسیوں نے عدالت میں کے کویتا کی ضمانت کی درخواست کی شدید مخالفت کی، جنہیں منظور کرتے ہوئے عدالت نے کے کویتا کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی ان کی عرضداشت کو ہائی کورٹ سے مسترد کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سورین کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے انتخابات کے پیش نظر درخواست کی جلد از جلد سماعت کی درخواست کی ہے۔ اس پر چیف جسٹس DY چنچوڑ نے کہا کہ یہ معاملہ جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی بینچ کے سامنے ہے اور اس پر جلد سماعت کی جائے گی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پیر کو اپوزیشن پارٹیوں پر تلخ حملہ کرتے ہوئے کانگریس اور انڈیا اتحاد کو رام مخالف اور ملک مخالف قرار دیا۔ اپنی رہائش گاہ پر منعقد ایک پریس کانفرنس کے دوران ایودھیا میں بھگوان رام للا کے درشن کے سلسلے میں پارٹی اراکین کے ذریعے چھتیس گڑھ کی کانگریس لیڈر رادھیکا کھیڑا کے مبینہ توہین پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ کانگریس، سماجوادی پارٹی اور انڈیا اتحاد کے DNA میں رام سے غداری ہے اور جو بھی رام مخالف ہے وہ ملک مخالف بھی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے پیر کو امیٹھی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے گاندھی خاندان کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ BJP امیٹھی اور رائے بریلی میں بڑی جیت درج کرے گی۔ UP کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے پیر کو امیٹھی کے گوسائی گنج بازار میں مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی نکالی۔ UP میں BJP اپنے برہمن، چھتری اور کرمی کارڈ پر قائم ہے جبکہ SP نے MY یعنی مسلم یادوں کی حکمت عملی بدل دی ہے۔ اس بار اس نے کرمی اور موریہ، شاکیہ، سینی، کشواہا ذاتوں سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ BJP نے سب سے زیادہ ٹکٹ برہمنوں ٹھاکروں کو دیا ہے جبکہ SP نے OBC کارڈ کھیلا ہے۔ BJP ریاست میں 75 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے اور اس کے اتحادی 5 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ BJP نے اپنے کوٹے کی نشستوں پر 21% برہمن، 17% ٹھاکر امیدوار اتارے ہیں جبکہ اس کے 8% امیدوار کرمی ہے۔ BJP نے 19 کے انتخابات میں کم و بیش یہی حکمت عملی اپنائی تھی، تب BJP برہمن، ٹھاکر اور کرمی امیدواروں کی تعداد بالترتیب 22، 18 اور 9% تھی۔ امیٹھی کے حادثے سے متعلق کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر اجے رائے نے میڈیا سے بات چیت کے دوران BJP پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے لوگ پوری طرح سے بوکھلا چکے ہیں۔ امیٹھی اور رائے بریلی کو مرکز میں رکھتے ہوئے یہ اپنی ہار کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ہماری یوتھ کانگریس کارکنان کو پیٹا تھا، اب یہ گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر اجے رائے نے ایک پرائیویٹ TV چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وارانسی، جونپور یا اتر پردیش کے الگ الگ سیٹیں ہوں، BJP کی اعلیٰ قیادت یعنی امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے اشارے پر بہوجن سماج پارٹی مسلسل امیدواروں کو تبدیل کر رہی ہے۔ BJP کے ہی حالات کو طے کرنے میں بہوجن سماج پارٹی لگی ہوئی ہے، لیکن عوام سب کچھ سمجھ چکی ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ لوگ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر چودھری اجیت سنگھ کی 30ویں برسی کو راشٹریہ لوک دل کے ریاستی دفتر میں یوم خیر سگالی کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر RLD قائدین اور عہدیداروں نے چودھری اجیت سنگھ کی تصویر پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد قومی ترجمان انل دوبے کی صدارت میں ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا اور اس کی نظامت ٹریڈ سیل کے ریاستی صدر روہت اگروال نے کی۔ اودھ نامہ میں شائع جانوا خبروں کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے پیر کو کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تقریباً 7 ماہ سے جاری جنگ کے دوران
فلسطینی علاقے میں کم از کم 34,735 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کی تعداد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی کم از کم 52 اموات شامل ہیں۔ حماس کی پولٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کی ہے کہ اس کو چاہیے کہ تل ابیب کو اجتماعی قتل عام اور نسل کشی کے لیے اسلحے دینے کے بجائے اس کو جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے سے روکے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غاصب حکومت نے پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے، اس نے کافی سیاسی مشکلات کھڑی کی ہیں اور غزہ میں بہت زیادہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ حماس کے پولٹ بیورو کے سربراہ نے کہا کہ نتن یاہو غزہ پر جارحیت جاری رکھنے کے لیے مستقل طور پر نئے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی وزیر اعظم جنگ کا دائرہ بڑھا کر ثالثی کی کوششوں کو بھی سبوتاژ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ شہید عزیز الدین قسام بریگیڈ نے غزہ میں کرم ابو سالم فوجی اڈے اور اس کے اطراف کے علاقوں پر رجوم نامی راکٹوں سے حملہ کیا ہے، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ تاہم اسرائیلی میڈیا نے اس حملے میں کم از کم 5 صہیونی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔